بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرنے کے بعد مردے کی قبر میں سب سے پہلی حرکت کیا ہوگی، اور مردے کے قبر میں صبح، دوپہر اور شام کیا کیا واقعات ہوں گے؟ سورج کیسے نکلے گا؟ جب دفنانے کے بعد چلے جائیں گے تو مردہ کیسا محسوس کرے گا اور کیسے اٹھے گا؟ محترم ناظرین، عذاب قبر سے مراد ہونے والا عذاب ہے، اور اسے عذاب قبر اس لیے کہا جاتا ہے کہ عام طور پر میت کو قبر میں ہی دفن کیا جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے عذاب دینے کا ارادہ فرمایا ہے، اسے عذاب ضرور ہوگا، چاہے وہ قبر میں دفن ہو یا نہ ہو، خواہ اسے درندوں نے کھا لیا ہو، اسے جلا کر اس کی خاک ہوا میں اڑا دی گئی ہو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اپنے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا واقعہ اس طرح بیان کرتی ہیں کہ وفات کے وقت میرے شوہر کی آنکھیں کھلی تھیں جبکہ جسم حرکت میں نہ تھا اور نہ ہی وہ بول سکتے تھے۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے شوہر کی اس حالت کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر کے پاس آئے تو آپ نے دیکھا کہ میرے شوہر کی آنکھیں کھلی ہیں، تو آپ نے ہاتھ مبارک سے آنکھیں بند کرتے ہوئے فرمایا، جب موت کا فرشتہ انسان کی روح قبض کرتا ہے تو مرنے والے کی آنکھوں کی روشنی بھی روح کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تو گھر والوں نے رونا شروع کر دیا اور ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والے کو ہمیشہ اچھے الفاظ میں یاد کیا کرو، کیونکہ اس وقت فرشتے پاس ہوتے ہیں، ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ جو باتیں کرتے ہیں فرشتے ان کی باتوں پر آمین کہتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، ابو سلمہ کو عذاب قبر سے محفوظ فرما اور اس کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے جن پر تیرا خاص کرم ہے، ان کی قبر پر اپنی رحمتیں فرمانا اور قبر کو نور سے مالا مال کر دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے ثابت ہوتا ہے کہ جب مسلمان وصال کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مسلمان کی قبر نور اور رحمتوں سے عطا کرتا ہے، جبکہ غیر مسلم مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو اور تنگ اور عذاب سے بھر دیتا ہے۔ اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد انسان کے لیے سب سے خطرناک پہلی منزل قبر ہے۔ اگر انسان اپنی منزل یعنی قبر کے عذاب سے بچ جائے تو اس کے لیے باقی منزلیں پار کرنا مشکل نہیں رہ جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے جا رہے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کا عذاب بیان کرتے ہوئے فرمایا، مجھے اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم میت کو قبر میں دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اپنے رب کریم سے دعا نہ فرماتا کہ تم لوگوں کو بھی قبر کے عذاب سے آگاہ کر دیتا۔ بالکل اسی طرح جس طرح میں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو عذاب قبر سے آگاہ کرتے تو سب کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مرنے کے بعد قبر انسان کی پہلی منزل ہے۔ جس بندے کی یہ منزل آسان ہو گئی تو باقی سب منزلیں اس کے لیے آسان کر دی جاتی ہیں۔ جس نے اس منزل سے آسانی حاصل نہ کی اور اس کے لیے دوسری منزلیں عبور کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آج تک قبر سے سخت ترین منظر کبھی نہیں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ میت کو جب قبر میں داخل کر کے گھر کی طرف لوٹتے ہیں تو میت لوگوں کے چلنے کی آوازوں کو اچھی طرح سن رہی ہوتی ہے۔ اگر مرنے والا سچا مسلمان ہے تو نماز اس کے سر کی طرف، روزہ اس کے دائیں طرف اور زکوٰۃ اس کی بائیں طرف، اور دوسرے جتنے بھی نیک اعمال ہوتے ہیں وہ اس کے پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں۔ اور جب بھی قبر کا عذاب اس کے پاس آتا ہے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے نیک اعمال اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، چنانچہ وہ بیٹھ جاتا ہے۔ اس کو سورج ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے غروب ہونے کو ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں مبعوث ہوا تھا اس کے متعلق کیا گواہی دیتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ اسے کہا جاتا ہے کہ تم عنقریب یہ کام کر لو گے۔ پھر اس سوال کا جواب دو کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں مبعوث ہوا تھا کیا کہتے ہو اور کیا گواہی دیتے ہو؟ اور وہ گواہی دے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں جو اللہ تعالیٰ کا دین لے کر تشریف لائے۔ پھر اس سے بولا جائے گا کہ اسی یقین کے ساتھ تم حیات رہے اور اسی پر تم کو دنیا سے اٹھا لیا جائے گا اور اس کے ساتھ تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ان سب باتوں کے بعد اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ وہ قبر میں جنت کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ پھر اس کو جہنم کا دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر اعمال اچھے نہ ہوئے تو تم کو جہنم کے گہرے حصے میں ڈال دیا جاتا تھا۔ نیک بندے کی قبر کو اللہ تعالیٰ کشادہ اور نور سے منور فرما دیتا ہے۔ روح کو اعلیٰ قسم کے عطر لگا دیا جاتا ہے۔ غیر مسلم کے بارے میں فرمان ہے کہ جب قبر کا عذاب ان کے جسم پر آتا ہے تو ان کے ارد گرد کوئی بھی نیک اعمال نہیں ہوتے جو ان کی حفاظت کر سکے۔ پھر اس کا مرکوز حکم دیا جاتا ہے کہ یہاں بیٹھ جاؤ تو وہ ڈرتا بیٹھ جاتا ہے۔ اس کو آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس میں کیا پوچھا جائے گا تو وہ کچھ نہیں بتا سکے گا، یہ کون ہے؟ پھر ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جائے گا تو
وہ جواب دے گا کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ پھر اس کو فرمایا جائے گا کہ تو دنیا میں غیر مسلم تھا، غیر مسلم ہی مرا اور غیر مسلم ہی زندہ ہوگا۔ پھر اس کو جنت کا دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اگر تیرے اعمال اچھے ہوتے تو ہمیشہ کے لیے جنت میں گھر مل جانا تھا۔ پھر اس کو وہاں جہنم میں لے جایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تو نے ہمیشہ ہی گناہوں کو پسند کیا، اس لیے تیرا ٹھکانہ یہ جہنم ہے۔ اور وہ جہنم کو دیکھ کر حیران ہوگا اور کہے گا کہ کاش میرا بھی نامہ اعمال نیک ہوتا، اللہ مجھے بھی جنت میں داخل کر دیتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کافر کو چاروں اطراف سے آپس میں ملا دے گا کہ اس کی پسلیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو بندہ میرے بتائے ہوئے کاموں پر عمل نہیں کرے گا تو میں اس کے لیے قبر کو تنگ کر دوں گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس پر صبح شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل جنت میں سے ہے وہ جنت والوں کا مقام اور اہل جہنم میں سے ہے تو جہنم والوں کا مقام اس کو دکھایا جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ اللہ تجھ کو قیامت کے دن اٹھائے گا۔ اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہود عورت ان کے پاس آئی اور اس نے عذاب قبر کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عائشہ کو دعا دی، اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے بچا لے، اللہ پاک ہمیں قبر کی سختیوں اور عذاب قبر سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچائے۔ تمام دوست نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور